نہیں پڑھتے ہو؟ یہ ہے ادھورا دین، کیونکہ وہابی ہی ادھورے باپ کی اولاد ہوتا ہے. آدھا پڑوسی کا حق ہوتا ہے نا اس میں، یہ تو چلے میں چلے جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میں کنایہ بھی تو بول، یہ تو چلے میں چلا جاتا ہے نا 40 دن کے لیے، باقی کام پڑوسی کر دیتا ہے پھر. اور ایسا ہے ایک صاحب گئے 40 دن 2 سال چلے میں لکھا دیا اس کے نام. اس نے جوش دلایا دین کی راہ میں نکلو، تو ایک جوش میں کھڑا ہوا 2 سال کے لیے صاحب دین کی راہ میں. اب 2 سال بعد گھر لوٹا، آتے تھی بیگم نے خوشخبری سنائی، جی مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں. کہا بیگم پاگل ہو گئی ہو، 2 سال سے باہر ہیں ہم، کیسے ماں بن گئی تم؟ کہا کیوں، آپ ہی تو کہتے تھے اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے. دے دیا ڈائریکٹ. اب بریلی والی بولی بولنا پڑا مجبوری میں، مجبوری جب آتی تبھی بریلیویت یاد آتی ہے. کہا بیگم دینے پہ تو قادر ہے ڈائریکٹ، مگر وسیلہ بھی تو ضروری ہے. میرا تو وسیلہ تھا نہیں، آیا کہاں سے؟ تو فوراً بیوی بھی چھٹی ہوئی تھی. کہا توبہ کیجئے، آپ ہی تو کہتے تھے وسیلہ مانگنا شرک ہے، آپ ہی توبہ کرو. یہ ہے وہ لوگ. یہ تو بتا دیا حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد کا نہیں بتائیں گا، کیونکہ اس کے بعد کا بتا دیں گا تو اس کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں. حضرت عمر نے جب حضور کا جھبا پکڑ کے کھینچا، روایتوں میں جا کے دیکھ لو، حدیثوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، یا رسول اللہ آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے کہا 70 بار استغفار کرے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 بار. حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے عمر میرے رب نے مجھے اختیار دیا، چاہے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں چاہے نہ کروں، یہ تو بخشے نہیں جائیں گے. لیکن مجھے میرے رب نے اختیار دیا، حبیب تو چاہے تو پڑھا دے چاہے نہ پڑھا، انہیں کوئی فائدہ نہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں عمر کہ اگر میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ نے جیسی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دیا، لواب دہن دیا، تو اس کے جتنے قبیلے کے لوگ، جتنے کافر تھے، انہوں نے کہا دیکھو محمد کو گالیاں بکتا تھا، محمد کی توہین کرتا تھا، مگر محمد کتنے رحم کرنے والے کہ آخری وقت میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. واقعی محمد کا دین سچا ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں. 1 لاکھ کی پوری آبادی اسلام میں داخل ہو گئی. یہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، تو وہ چھوڑ دیا. اب حضور نے جب نماز پڑھا دی تو نماز پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے تو اختیار دیا تھا، حبیب پڑھا دو، تجھے ابھی اجازت ہے. اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، یہ گستاخ ہے، یہ تو جہنم میں جائیں گا. لیکن تیرے نماز پڑھانے سے اسلام کو فائدہ مل جائے گا. اب حبیب فائدہ ہو گیا، اسلام آ گیا، تو سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہوئی. وہ نہیں بتایا، وہ نہیں بتایا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل ہوئی، 84 نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ نے فرمایا اے حبیب اب ان میں سے آئندہ کسی کی میت پر، کسی کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھنا. اب پڑھ دیا آپ نے، ہم نے اجازت دے دی تھی، پڑھ دیا، اب آئندہ اب قانون آ رہا ہے، اب مت پڑھنا، اب منع کر دیا. اور صرف یہی نہیں کہ نماز جنازہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے حبیب ان کی قبر پر بھی کبھی کھڑے مت ہونا. نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ منوس تو اس لائق نہیں کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو. مجھے بتاؤ یہ اتنے بدترین کہ ان کی قبر کے پاس کھڑا ہونا جائز نہیں، تو جب یہ زندہ ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ کہا آئندہ بھی ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. اب میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، تم کہتے ہو کہ حضور نے تو منافق بھی پڑھ لی، تو ہم منافق صحیح، دل میں گنجائش رکھو، ہمارے پیچھے تم نماز پڑھ لو، ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو. تو اگر تم سچے ہو تو ایک ایسی روایت، ضعیف سے ضعیف بھی روایت بتا دو کہ اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو. بتا دو. نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا کیا رسول اللہ نے معلوم ہے؟ جاؤ طبرانی معجم الاوسط اٹھاؤ، تفسیر کبیر اٹھاؤ، تفسیر خازین اٹھاؤ، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو. پھر سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ اللہ نے فرمایا حبیب ان قریب یہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو نبی پاک جمعے کے دن کھڑے ہوئے، یہ سلوک کیا رسول نے. اس کے بعد اب جمعے میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوران خطبہ ایک ایک منافق کی طرف دیکھا. مسجد میں منافق بھی بیٹھے ہوئے، سارے منافق بیٹھے مسجد نبوی میں.
حضور نے فرمایا یا فلاں ابن فلاں قوم، ہے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو، فخرج فإنک منافق، چل باہر نکل تو منافق ہے، نکال مسجد سے باہر. اے فلاں ابن فلاں قوم کھڑے ہو، فخرج چل باہر نکل، فإنک منافق، تو منافق ہے. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی رسول اللہ ایک ایک شخص کا نام لے کر کھڑے کرتے. اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے روایت، اور البدایہ والنہایہ کا جو مصنف ابن کثیر ہے انہی کی جماعت کا گرو گھنٹال ہے. بہت مانتے یہ لوگ، ہم تو خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یہ لوگ اپنا بزرگ کو پیشوا مانتے. البدایہ میں لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور وہ اس انتظار میں کہ میرے قبیلے کے منافقوں کا نام لے تو آج موقع ہے کہ اپنی پوری جو ہے بھڑاس نکال لوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا. حضور نے ان کے قبیلے کے کچھ منافقوں کا اے فلاں اٹھ 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 اٹھ، جیسے وہ کھڑے ہوئے حضرت ابو ایوب آئے اور ان کی داڑیاں پکڑ کے کھینچنے لگے، چلو نکلو کمین کے بچوں باہر، چلو جاؤ ابن کثیر کی البدایہ دیکھ لو. داڑھی پکڑ کے نکالا. اس میں ایک صحابی جن کا نام ابو محمد ہے وہ کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے کہ میرے قبیلے کے منافقوں کا نمبر کب آتا ہے. آج سب حضور نکال رہے ایک ایک کو. جیسی حضور نے ان کے قبیلے کے منافقوں کا نام لیا تو ان کے قبیلے کے کچھ زیادہ تھے، انہوں نے کہا کس کس کی داڑھی پکڑوں، ایک ہو تو داڑھی پکڑوں، یہاں تو بہت سارے دکھ رہے میرے قبیلے کے. تو کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور دو چار کی گردن میں ایسا لپیٹا اور پیچھے سے سر پہ ٹپو مارتے رہے، نکل خبیث کے بچوں نکلو. صحابہ کرام نے ایسے ذلیل کر کے نکالا. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے 700 منافقوں کو حضور نے اس دن نکالا ہے. کتنے منافقوں کو؟ 700 منافق. یہ منافق بڑے پکے نمازی ہوتے، اس کا بھی والے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، نماز پڑھنے دو، گستاخی کر رہے کرنے دو لیکن نماز مت چھوڑنے دو ہمیں. تو انہوں نے کیا کیا، جب مسجد سے باہر نکل گئے تو حضرت عمر اتفاق سے اس دن لیٹ آئے، تاخیر ہو گئی تھی. جب یہ 700 لوگوں کو دیکھا، ٹوپی والے، امامے والے، اور کچھ عورتیں بھی تھیں اس میں، 60 کے قریب عورتیں تھیں، ملا علی قاری کے تھے، عورتوں کو بھی باہر بھگایا. حضرت عمر رونے لگے، انہیں لگا میرا جمعہ چھوٹ گیا، نماز ختم ہو گئی آج، کیونکہ ساری جماعت نکل رہی ہے. جب پہنچے روتے ہوئے کہ آج جمعے کی نماز چھوٹ گئی مجھ سے، دیکھا تو رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خوش ہو گئے کہ چلو جمعہ بھی باقی ہے. آپ خاموشی سے بیٹھ گئے. خطبہ جب ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے اپنے پڑوس کے جو بازو تھے، کہا کہ کیا بات ہے یہ بغیر نماز پڑھے بھاگ گئے؟ تو انہوں نے کہا عمر بھاگے نہیں ہیں، آج مسلمانوں کے لیے خوشی عظیم ہے، مسرت کا مقام ہے. حضور نے آج سارے منافقوں کو نکال دیا اور وہ ہوا جو تم چاہتے تھے. حضرت عمر یہی چاہتے تھے، نکال دیا. اور اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی، سورہ توبہ کی کہ اے حبیب ان قریب اللہ انہیں دوہرا عذاب دیں گا. تو اے عمر پہلا عذاب تو ہم دیکھ چکے کہ جن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوا کر کے نکالا ہے، اور دوسرا عذاب ان قریب قبر میں خود دیکھ لیں گے. تو اب منافق بڑے پکے نمازی تھے بھائی، نکالنے کے بعد ان کو تو عقل آ جانا چاہیے تھا نا کہ جب رسول نے اپنی مسجد سے نکال دیا تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. جیسے کہ وہ شخص کو عقل نہیں آئی تھی کہ حضور نے جب بتا دیا کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں صحابہ سے بہتر ہوں، اس نے بھی معافی نہیں مانگی، انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا، کہا محمد تجھے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے نا؟ ہم اے اللہ کے رسول تجھے چھوڑ سکتے ہیں، تیری آل کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تبلیغ نہیں چھوڑیں گے، جماعت نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے بھی کیا کیا، پھر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد ضرار. قرآن کے اندر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں یہ مسجد ضرار کا پورا واقعہ موجود ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجئے. آپ ان وابڑوں کا ہی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیجئے، وہاں بھی یہی ملے گا. مسجد ضرار تعمیر کی، بڑی شاندار بنائی، لکڑوں کی نقاشی اس کے اندر. جبکہ رسول اللہ کی مسجد بڑی سادی تھی، اینٹوں کی دیوار تھی، اس پر کھجوروں کی چھالوں کی چھت تھی. انہوں نے چھت بھی پختہ بنائی، دیواریں بھی پختہ بنائی، لکڑوں کے اس میں جو ہے نقاشی کی، جھومر لگایا، بڑی عالی شان مسجد بنائی. اور مسجد بنا رہے پھر حضور کے پاس آئے، بے شرم دیکھو کتنے تھے. کہا کہ محمد آپ نے ہمیں اپنی مسجد سے تو نکال دیا، ٹھیک ہے اب آج سے مسجد نبوی میں نہیں آئیں گے، مگر ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے تاکہ برکت آ جائے. یعنی اس وقت کے منافق کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور جہاں آ جائے وہاں برکت آ جاتی ہے، مگر یہ ان سے بھی گیا بیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میرے رب کا حکم جو ہوگا میں اس پر عمل کروں. سرکار جہاد کے لیے چلے گئے.
بدبختی دیکھو، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ